دیکھیں یہ تو روزے کے منافی ہے۔ انسان کھانے سے، پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے الگ رہے گا کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی معاملات کر لے، شریعت نے تو ازدواجی معاملات کی تو کوئی اجازت رکھی ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو تو پھر صرف اتنی شرعن اجازت ہے کہ وہ بوس و کناس کر لیتا ہے تو اس کی شرعن رخصت ہے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک نوجوان نے اجازت مانگی تو آپ نے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس کو اجازت نہیں دی، اور ایک بوڑھے شخص نے اجازت مانگی تو آپ نے اس کو اجازت دی، اور اس میں یہ فرق سمجھایا کہ نوجوان آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، اور بوڑھا آدمی جو ہے وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں اللہ کے نبی اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتے یا جسم سے جسم ملاتے اور آپ روزے سے ہوتے، پھر آپ فرماتی کان املک لعربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو اس حد تک تو اجازت ہے، البتہ جو حقوق زوجیت ہے، میاں بیوی کے تعلق ہے، اگر کوئی شخص ایسا روزے کی حالت میں شدت جذبات میں آ کر بیٹھے، اس الفاظ کو یاد رکھیے گا، شدت جذبات کی وجہ سے ایسا ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ وہ سمجھے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کفارہ دے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ کفارہ ان چیزوں کے اندر کفارہ بنتا ہے جب انسان پر اس کے جذبات غالب آ جائیں اور اس سے غلطی ہو جائے۔ ایسا ہو گیا ایک صحابی سے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جب یہ عمل اس سے ہو گیا پھر وہ اتنا پریشان ہوا کہ بعد روایت میں ہے کہ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، اپنے سر کے بال کو، یہ میں نے کیا کر دیا، جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور کہا میں اس گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، یعنی غریب ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار پے در پہ روزے رکھو۔ تو اس نے کہا 1 مہینے کی فرضیت میں یہ حال ہے، 2 مہینے کا ہوگا تو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ یعنی اس نے یہ بات ظاہر کی کہ میں یہ بھی نہیں کر سکوں گا۔ پھر فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں، میرے پاس یہ استطاعت بھی نہیں۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا آیا، تو پھر آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے؟ وہ سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور جا کر اس کو فقراء مساکین میں تقسیم کر دو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس بستی کے اندر مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم لے جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ پھر اللہ کے نبی بھی مسکرا پڑے، حتیٰ بدت نوازجہ، یہاں تک کہ آپ کی کوچلی جو تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اگر کسی سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ کم سے کم یہی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کی کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو اور کوئی مسلمان بھائی اس کی مدد کر دے اور کھانے کا انتظام کروا دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ وہ شرعی جو اللہ کے رسول کے دور میں بیت المال تھا وہ تو نہیں ہے، ویسے ایک ٹوٹی پھوٹی شکل تو الحمدللہ موجود ہے، جمعیت کا بیت المال ہے، تو بہرحال اس کی بیت المال سے مدد کی جا سکتی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔